خواجہ اجمیر جو ہیں وہ جب اپنی والدہ کے پاس آئے بنگال کے اندر بہت سے مسلمانوں کو، یہ بھی روایت چھوڑ دیجئے کہ وہ کتنے ہزار مسلمان کر کے آئے، لیکن وہ اسلام وہاں پہ پھیلا کر آئے، تو انہوں نے کہا ماں میں یہ کرائے، تو والدہ نے کو بہت زیادہ اس بات کو لفٹ نہیں کرائی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں کرا کے آیا ہوں، تو ماں نے کہا کہ یہ تیرے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، اب یہ خواجہ اجمیر کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا تیری اس میں خوبی نہیں ہے، کہ کس چیز کی خوبی ہے، میں نے تو بڑی محنت کی ہے اس میں، اس نے کہا نہیں، اب ماں ہے نا یہ، اس ماں نے کہا خواجہ صاحب کہ خواجہ تو جب چھوٹا تھا نا اور تو روتا تھا، اب وہ مائیں جو کہ مائیں ہیں وہ ذرا غور کریں کہ جب وہ بچہ روتا ہے تو وہ ان کے دل کو کلیجے کو ہاتھ پڑ جاتا ہے، وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ نیند کا ہو چاہے وہ دودھ کا ہو، جب تو روتا تھا دودھ کے لیے بلکتا تھا تو میں تجھے چھاتی سے نہیں لگاتی تھی، میں تجھے فرش پہ رکھ کے زمین پہ رکھ کے یا کہیں رکھ کے میں چلی جاتی تھی، میں جا کے وضو کرتی تھی، میں 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، پھر تجھے آ کے دودھ پلاتی تھی۔ اب آخری جملہ ذرا سنیے اس ماں کا، خواجہ اجمیر کی ماں کا، وہ کہتی ہے کہ خواجہ تجھے جو اللہ نے کامیابی دی ہے نا، وہ جو میرے بازوؤں سے وضو کا پانی گر کے نیچے زمین پہ تپکے بنتا تھا نا، یہ اس کی خیرات اور صدقہ ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ ادبی طور پہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کو روحانی سمجھیے یا نہ سمجھیے، لیکن اس کے اندر ایک ماں کا کردار، ایک خواجہ اجمیر کا کردار، ایک تربیت، ایک ایسی ماں جو کہ ایک ہیپی ماں ہے، جہاں پہ ان کے والد کا ذکر نہیں ہے، کمال بات نہیں ہے، والد کا ذکر نہیں ہے، والدہ کا ذکر ہے، ایسی تگڑی عورت۔ ہم جب بھی معاشرے میں تربیت کی بات کرتے ہیں، ہم سکولوں پہ، پولیس پہ، اداروں پہ بہت سی چیزوں کے اوپر انگلیاں رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رکھیں گے ضرور، لیکن جہاں پہ ماں کا کردار آتا ہے وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیشن کے اندر بہت سی خلا جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم بہت چیدہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے استاد کا تعارف کروا دوں، اور استاد بھی اس طرح سے کہ انہوں نے مجھے زندگی میں وہ موقع دیے ہیں جو موقع زندگی میں آئندہ بھی اور کوئی مجھے نہیں دے سکے گا۔ 20 سال کھلے آسمان تلے اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے تو وہ آپ ہیں پروفیسر ایم اے رفرف صاحب۔ رفرف صاحب السلام علیکم۔ رفرف آپ کو پتہ کیا اس کا نام ہے؟ وہ سواری جو کہ معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ آگے لے کر گئی تھی، عرش مولا پہ، سدرۃ المنتہا سے آگے، اب براق کے بعد۔ اب یہ جو رفرف ہیں یہ اس دنیا میں بھی رفرف ہی ہیں بھائی۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہرہ رباب ہے، السلام علیکم طاہرہ، اور ہمارے ساتھ ثنا منیر ہے، السلام علیکم، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ حصہ ڈالنا بڑا ضروری ہوگا، ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں اگر ڈاکٹر صاحب آپ سے طرف توجہ دلاؤں، کیا ماں کی وہ تربیت آج ہم جب بھی کرائم دیکھتے ہیں، تربیت دیکھتے ہیں، ہم مورل کی ویکنس دیکھتے ہیں یا کچھ بھی کہہ لیجئے، جب یہ سب خلائیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے۔ کیا آج ماں اور اس کی پہلی تربیت گاہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک جا رہی ہے؟ نہیں، میں بالکل اس بات سے ایگری کروں گی کہ وہ ٹھیک نہیں جا رہی۔ بیسیکلی اس کی جو ریزنز مجھے نظر آتی ہیں، یا جو جیسے میں نے کہا کہ میں خود بھی میرٹل ریلیشن شپس کو ڈیل کرتی ہوں، وہ مجھے جو بیسیکلی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب سے یہ عورت وومن امپاورمنٹ والا ایک نعرہ ہم نے دیکھا ہے، جو کہ بہت اچھا ہے، بیکاز عورت جو ہے وہ ایک ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا نمبر ہے، 54% جس کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر وہی 54% جو جب آپ کے مردوں کو، یعنی جو 46% رہ جاتا ہے، اس کو جب تربیت دیں گی تو آف کورس چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ بٹ دا ڈائلما آف دا ٹائم از کہ ہم نے امپاورمنٹ شاید صرف یہ سمجھ لیے کہ عورت کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، اس کا ورکنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا فوکس اکنامیکل امپاورمنٹ کے اوپر زیادہ فوکس ہے، جو کہ ایک بڑا ایلیمنٹ ضرور ہے انسان کی ترقی کے اندر، مگر جہاں پہ جیسے میں سمجھتی ہوں کہ پہلے ہمارا فوکس جو تھا وہ عورت کو ایک اچھی ماں اور اچھی بیوی بنانے کے اوپر تھا، اب ایک اچھی ورکنگ لیڈی بنانے کے اوپر زیادہ ہے۔ یہ کس نے کرنا تھا؟ کون کر رہا تھا یہ فوکس؟ پہلے جیسے کوئی بھی جو سوشل ٹرانزیشن آتا ہے وہ کسی ایک بندے کی وجہ سے نہیں آتا، وہ ٹوٹل سوشل لرننگ کے تھرو آتا ہے، اور اس میں پورا سوشل سیٹ اپ جو ہے، جس میں ہمارے مثال کے طور پہ جب وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک شخص ہے اور اس نے اس ملک کے اوپر تقریباً 10-12 سال حکومت کی تھی، اور وہ کوئی ڈیموکریٹک آدمی بھی نہیں تھا، تو اس نے ایک لفظ ایجاد کیا، وہ ایک سلوگن بن گیا، تو ایک آدمی کی وجہ سے تبدیلی آئی نا۔ ہاں، لیکن اس کو پریکٹس تو بعد میں بہت سارے لوگوں نے کیا نا، اس کو تبلیغ بہت زیادہ کیا گیا۔
تبلیغ دیکھیں میں ایک بات کہوں اس کو تبلیغ نہیں کیا جائے گا تو بات پیچھے رہ جائے گی نا, بات تو ختم ہوگی. اب جب آپ اس کو تبلیغ کرتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے سارے اسپیکٹس کو کلیکٹیولی نہیں لے کے چلتے تو پھر صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, وہ اکنامک امپاورمنٹ, جس کے اوپر فوکس ہے. ایک گیپ ہے, غلطی ہے, بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑی غلطی ہے. کیونکہ میں نے ابھی تک میں جب دیکھتی ہوں, جب میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو آ کے آدمیوں کے منہ سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی بہت زیادہ جو ہے یعنی اس طرح سے جو ایک چیز ہونا چاہیے ریلیشن شپ کا جو بانڈ پہلے ہمیں نظر آتا تھا میاں بیوی کا, اس طرح سے اب نہیں ہے. رفٹس بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ ہیں. آپ کے خیال میں اس کا, آپ پہلی بات یہ تو آپ اگری کرتی ہیں اس بات سے؟ میں اگری کرتی ہوں, ہم نے فوکس کیا ہے بیکاز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایوالو کر رہا ہے, خواتین کو مین اسٹریم میں ہر ادارے ہر ڈومین میں لے کے آیا جا رہا ہے. پھر وہی بات ہے, ہم ایک چیز پہ جب انٹائرلی فوکس کریں گے ہماری باقی چیزیں جو وہ نگلیکٹ ہوتی ہیں. آئی بلیو کہ ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور آئی تھنک اٹ بیکمز ویری چیلنجنگ فار اے لیڈی اور فار وومن کہ جی اس نے ماں بھی اچھی بننا ہے, بیوی بھی اچھی بننا ہے, کریئر بھی اپنا چلانا ہے. تو اس کے لیے آئی تھنک یہ کافی چیلنجنگ ہوتا ہے. یس یو ہیو ٹو بی, بٹ دی تھنگ از دس از لائف, یو کین ناٹ بیکم جیک آف آل ٹریڈس. بہت مشکل ہے. اور ہمارا فقدان یہاں پر یہ کہ ہم ہر چیز کو جو ہے لے کے چل رہے ہیں جی ہمیں اچھا میک اپ بھی کرنا ہے, ہم نے اچھا لگنا بھی ہے, ہم نے کریئر بھی دھیان دینا ہے, ہم نے ٹاپ پوزیشن پہ بھی جانا ہے, ہم نے بچے بھی سنبھالنے ہیں, ہم نے ماں بھی اچھی بننا ہے, ہم نے بیوی بھی اچھی بننا ہے. آپ نے خود ڈیمانڈ کیا, یہ کسی نے کہا تو نہیں؟ لیکن بس وہی بات ہے نا کہ اٹس اے کمپٹیشن, ایک ریٹ ریس لگ گئی جی, ہم نے اس میں ہر چیز میں اچھا ہونا ہے. آپ نے کہا مجھے آزادی چاہیے, آپ نے کہا مجھے جاب چاہیے, آپ نے کہا میں سی او بنوں گی, آپ نے کہا کہ میں ورکنگ وومن بنوں گی. آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ ضرور بنیں. تو آپ نے جب چوز کیا تو پھر اس کے بعد وہ ریٹ ریس جو ہے اس کا بائی پروڈکٹ بھی تو آپ ہی نے لینا ہے. بالکل. اور آئی تھنک ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں بیکاز آپ کے دیکھیں آپ کے خیال میں فیصلہ پھر غلط تھا؟ نہیں, غلط نہیں تھا. دیکھیں میں بتاتی ہوں, ہر چیز کے نا اپنے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. وی کین ناٹ سے کہ اکنامک انڈیپینڈنس از رانگ. لیکن سنا ان تجربوں سے اگر سیکھیں گے تو وکٹم بچے ہوں گے. وکٹم تجربوں سے نہیں سیکھے بچے ہیں, لیکن اب وہی بات ہے پھر یہ ماں نے کس طرح بیلنس کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ میں کہوں گی آپ نے بیلنس کس طرح کرنا ہے, آپ نے مینج آپ نے کرنا ہے. دیکھیں اگر ایک ماں بہت کریئر اورینٹیڈ ہے, اس کے بچے نیگلیکٹ ہو رہے ہیں, آئی تھنک اس کی سب سے پہلے اور اس کی پریفرنس اس کی فیملی ہونی چاہیے. جاب از سیکنڈری ہے. اب خواتین کے لیے نہیں ہے بیکاز دے آر ٹو ایمبیشس. بٹ فار پرسنلی اف دے ٹاک اباؤٹ می, یس فار می فیملی فرسٹ. اگر 9 بجے آپ نے دفتر پہنچنا تو 8 ساڑھے 8 بجے گھر سے نکلیں گے جی. 5 بجے آپ کا دفتر آف ہوتا ہے تو 6 ساڑھے 6 گھر پہنچیں گے جی. ایسے ہی ہے. تو بچے ہیں کہاں, خاوند ہے کہاں, گھر ہے کہاں؟ میں آپ وہی کہہ رہی ہوں, پورا چنک تو آپ گھر سے باہر گزار رہے ہیں. تو اگین آئی وڈ سے کہ اگر چیزیں آپ سے ایکچولی مینج ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہو رہی تو کوئی زبردستی تو نہیں نا آپ کے ساتھ کر رہا. آئی تھنک خواتین کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کی جب یو ہیو اے فیملی, یو ہیو چلڈرن ود یو, تو آپ نے ان کو بھی تو اچھا انسان بنانا ہے. اویلیبلٹی نہیں ہے سنا, تو مینج کیسے ہوتی ہیں پھر؟ مینج نہیں ہو رہا. اور آج کل لڑکیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ آگے سے یہ ہوتی ہے جی ہماری بیٹی کام نہیں کرے گی, ہماری بیٹی کک نہیں کرے گی, ہماری بیٹی یہ بھی کرے گی, مطلب نوکری بھی کرے, ہماری بیٹی سب کام کر, لیکن وہ گھر کے کام نہیں کرے گی. تو یہ اس چیز کو بڑا وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا کہ کریئر ہے تو پتہ نہیں کیا چیز.